کرام آج کے دن دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ آج بینچ ٹوٹا اور چیف جسٹس نے آج بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ وہ جلد ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور دوسری طرف ڈی جی ایس پی آر نے آج ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل چل رہے ہیں اور کن کن افسران کو پکڑا گیا ہے اور کس کس کو سزا دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر اعتراض کر دیا کہ بھئی یہ جج جو ہے یہ ہمیں بینچ کے اندر نہیں چاہیے۔ بینچ دوبارہ ٹوٹ گیا۔ دوبارہ ٹوٹنے کے بعد بینچ دوبارہ بنا اور 6 رکنی بینچ بنا اور انہوں نے سماعت کا آغاز کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے پہلے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، عدالت کے فیصلوں پر عمل اخلاقی ذمہ داری ہے، ہمارے پاس فیصلوں پر عمل کروانے کے لیے کوئی چھڑی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس چھڑی ہے لیکن ان کی اخلاقی اتھارٹی کیا ہے، یہ چیف جسٹس نے ریمارک دیا۔ اور پھر کہا کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ بینچ درست نہیں بنایا، آپ ہمیں ہم خیال ججز کا تانا دیتے ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو سزائیں نہیں سنائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ایک قدم پیچھے ہٹنے کا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بتا دیں، انہوں نے اس وقت نہیں بتایا، لیکن آج کا دن جو کچھ انہوں نے کیا ہے ملک کے لیے افسوس کا دن ہے اور 2 دن کا وقت جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ مزید کہا کہ آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، حکومت نے اپنی شکست دیکھ کر اعلان کر دیا کہ ہم آئین اور قانون کو نہیں مانتے، یہ داغ پی ڈی ایم کبھی نہیں دھو سکتی، اور کہا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آج کا دن 9 مئی سے بھی زیادہ سیاہ ہے، حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، اگر بینچ پر اعتراض تھا تو 2 دن پہلے بتا دیتے۔ یہ حکومتی اعتراض کے اوپر جو بینچ ٹوٹا اس کے بعد لطیف کھوسہ نے بیان دیا۔ اب یہ ساری جب سماعت ہوئی تو سماعت کے آخر میں چیف جسٹس نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت مکمل ہونے تک ملٹری عدالت میں کوئی ٹرائل نہیں چلے گا، زیر حراست افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ اٹارنی جنرل ملٹری کی زیر حراست افراد کی تفصیلات کل پیش کریں گے، یہ چیف جسٹس عمر عطا دیال نے آج کلوزنگ کے اوپر ریمارکس دیے۔ لیکن جب ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی اتنے لوگوں کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل چل رہا ہے۔ اب ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے اوپر بڑے اہم سوالات ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہا اور کیا کیا چیزیں انہوں نے بتائیں۔ سٹارٹنگ میں ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی کا سانحہ پاکستان کے خلاف بڑی سازش تھی، جو کام دشمن 76 برس میں نہ کر سکا وہ مٹھی بھر ان کے سہولت کاروں نے 9 مئی کو کر دکھایا۔ یہ منصوبہ بندی کئی ماہ پہلے کی گئی تھی اور ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہے، یہ لفظ بولا ہے ڈی جی ایس پی آر نے کہ ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعہ ہی عمران خان نے یہ پلاننگ کی ہے اور عمران خان اس کے اندر ملوث ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو ثبوت ہیں ان کو منظر عام پر آ جانا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی واقعی عمران خان اس کے اندر ملوث ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا، یہ بڑی اہم بات تھی کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر کے خلاف سخت کاروائی مکمل کر لی گئی ہے، یہ ڈی جی ایس پی آر نے بتایا۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی 4 سٹار جنرل کا داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کو مکمل کر لیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ اگر ڈی جی ایس پی آر یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے اپنی خود احتسابی کو مکمل کر لیا ہے تو اب معاملہ اگلی طرف جائے گا۔ وہ حامد میر نے بیان دیا تھا کہ بڑی عید کے بعد بہت کچھ ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب پھر واقعی بہت کچھ ہونے کے لیے جائے گا، وہ کیا کیا ہوگا آنے والے وقت میں پتہ لگے گا۔ مزید ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی واقعات کے بعد اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ جھوٹے بیانیوں کو پہچان رہے ہیں۔ 9 مئی سانحہ اچانک نہیں ہوا، کئی ماہ سے فوجی قیادت کے خلاف بڑکایا جا رہا تھا۔ سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک شرپسند کیفر کردار نہیں پہنچتے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس وقت 17 ملٹری کورٹس کام کر رہی ہیں، 102 شرپسندوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جاری ہے، یہ ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا۔ اور اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی
कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारान को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब यहां पे आप यकीन करें कि मेरे दिल के अंदर एक डर और खौफ है, और डर और खौफ यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा और पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है ये आमने सामने आ जाएंगे। मुझे ये आते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि मैं ये किस बिना पर कह रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। चीफ जस्टिस ने आज जब समाअत क्लोजिंग की तो उन्होंने कहा जी उम्मीद है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता किसी का ट्रायल नहीं होगा। लेकिन डीजी एसपीआर ने कहा जी कितने लोगों का, 102 लोगों का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चल रहा है। दुआ करें कि अल्लाह पाक अपना करम फरमाए इस मुल्क के ऊपर। मजीद डीजी एसपीआर ने कहा कि फौज में जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अभी तक किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन डीजी एसपीआर ने यह वाज़ेह कर दिया कि 102 अफराद का जो ट्रायल है वो हो रहा है। और यह भी कहा कि सानिया 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक उसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा ना हुआ तो कल को कोई और सियासी गिरोह अपने मज़लूम मकासद हासिल करने के लिए इस वाकया को दोहराएगा। फिर कहा कि शरंगेज बयानिए से लोगों की ज़हन साजी की गई है। उसके बाद आगे आज एक और बड़ी अहम खबर है। शेख रशीद ने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि हुकूमत ने 215 अरब रुपए का मजीद टैक्स लगाकर बजट का ढांचा मुकम्मल तब्दील कर दिया। IMF की सारी शराइत कुर्बानी से पहले गरीब की कुर्बानी है। जब कारखाने बंद होंगे, लोग बेरोजगार होंगे, महंगाई होगी तो 10 खरब के महसूलात कहां से इकट्ठे होंगे। IMF से पर्दे के पीछे क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ये नाज़िर-ए-किराम आज की 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी। और अब ईद के बाद जो हालात हैं वो मजीद आई एम रियली सॉरी कि मुझे ये कहना पड़ रहा है, कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है, दुआ करें अल्लाह ताला अपने फजल और अपने करम से पाकिस्तान पर अपना खास फजल फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।